بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو علم، حکمت اور اللہ کی قربت کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ ایک ایسے عظیم نبی کی زندگی کے بارے میں آج ہم جانیں گے جنہیں قرآن میں بلند مقام عطا کرنے کا ذکر کیا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عظیم شخصیت کون تھے؟ یہ تھے حضرت ادریس علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھایا تھا۔ یہ کہانی محض ایک نبی کی کہانی نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ تو چلتے ہیں اس ایمان افروز سفر پر اور جانتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی مکمل زندگی کی تفصیل۔ تو چلیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کی 7ویں نسل میں سے تھے۔ آپ کے والد کا نام یارد تھا اور آپ کا نسب حضرت شیس علیہ السلام سے جڑتا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن میں 2 مقامات پر آیا ہے۔ نمبر 1، سورۃ مریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، بے شک وہ بہت سچے اور نبی تھے۔ نمبر 2، سورۃ الانبیاء۔ اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجیے، یہ سب صابرین میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے دور میں مبعوث ہوئے اور ابتدائی نبیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے انسانیت کی رہنمائی کی۔ پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کو علم و حکمت کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبوت سے نوازا تھا بلکہ کئی حیرت انگیز علوم کا ذریعہ بھی بنایا تھا۔ آپ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے لکھائی اور کتابت کو فروغ دیا۔ آپ نے لوگوں کو تحریر کے ذریعے علم کو محفوظ کرنے کا درس دیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے علم فلکیات، ستاروں کی گردش اور طب جیسے علوم کی بنیاد رکھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے کپڑے سینے کا طریقہ متعارف کروایا تھا، جس نے انسان کو جانوروں کی کھالوں کے استعمال سے آزاد کیا۔ آپ کے ان کارناموں نے آپ کو نہ صرف ایک نبی بلکہ ایک رہنما اور مصلح کے طور پر بھی نمایاں کیا۔ پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور تقوی کی دعوت دی۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ دنیاوی لذتیں عارضی ہیں اور اصل کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہے۔ آپ علیہ السلام کی تبلیغ کا اہم پیغام یہ تھا: نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، صبر اور شکر گزاری کی تعلیم دینا، آخرت کی تیاری کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا۔ پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کے کئی معجزات مشہور ہیں جن میں آپ کا اللہ سے قربت حاصل کرنا سب سے نمایاں ہے۔ آپ کے صبر، استقامت اور علم کی بدولت اللہ نے آپ کو ایک خاص مقام عطا کیا تھا۔ پیارے دوستو، اب ہم اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہیں جس نے حضرت ادریس علیہ السلام کو تاریخ کا ایک منفرد کردار بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی عبادت میں اتنے مشغول تھے کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کی عمر میں اضافہ کیا جائے تاکہ آپ مزید عبادت کر سکیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اللہ کے حکم سے چوتھے آسمان پر لے گئے۔ چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی، جہاں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص قربت نصیب ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے وہاں فرشتوں کے ساتھ جنت کے مناظر دیکھے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا مشاہدہ کیا۔ پیارے دوستو، علماء کرام کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ بلند مقام ان کے تقوی، علم اور اللہ کی راہ میں بے مثال قربانیوں کی بدولت عطا کیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ علم اور نیکی انسان کو عظمت کی بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں۔ آپ نے انسانوں کو سکھایا کہ علم کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں، صبر اور شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کی کہانی
ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی کامیابی عارضی ہے اور اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہمیں ان کی تعلیمات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسے لگی اور آپ مزید کن موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر نہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔